سے میں مخاطب ہوں، محبت کے ساتھ مخاطب ہوں، نفرت کا پیغام نہیں دے رہا، پیار سے پیغام دے رہا ہوں۔ مجلس کروانے کا مقصد تبلیغ ہوتا ہے، بندے راضی کرنا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بندے راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول کے چلا جاؤں، چلے لوگ تو خوش ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب تمہاری مخالفت بڑھنی شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں کوئی رتبہ دے رہا صدقے ہے۔ بزرگ کہتے ہیں سچ ہمیشہ، میرے اہل سنت بھائیوں سے میں مخاطب ہوں، چار دیواری میں بیٹھے ہیں، بندے آپس کے اختلافات اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا شیعوں کا مسئلہ جو آپ سے مختلف ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی اور بی بی کو حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ اب میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میں محبت سے اپنے سنی بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں۔ کسی بھی اہل سنت عالم دین نے یہ نہیں لکھا کہ رسول کی بیٹی دربار نہیں گئی، یہ شیعوں نے جھوٹا پراپیگنڈا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں گئی تھی، بی بی کا حق بنتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ میرا اپنے سنی بھائیوں سے سوال ہے، نعرے میری قوم لگا چکی، داد میں اپنی قوم سے لے چکا، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں اگر نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں تھا تو بی بی نے مطالبہ کیوں کیا؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ معاذ اللہ کہنا پڑے گا کہ معاذ اللہ نبی کی بیٹی کا مطالبہ غلط تھا۔ اگر بی بی کے مطالبے کو غلط مانیں گے تو پھر مباہلے والی گواہی بھی غلط ہو جائے گی۔ پھر بی بی نے اپنے حق میں گواہ دیے، بی بی نے گواہی علی کی دی، حسن اور حسین کی دی۔ گواہیاں یہ کہہ کے جھٹلائی گئی ہیں کہ علی شوہر ہے، حسنین بیٹے ہیں، لہذا ان کی گواہیاں قبول نہیں۔ اگر حاکم نے علی کی گواہی قبول نہیں کی تھی تو پھر حکومت علی سے مسئلے پوچھنے کیوں جاتی رہی؟ نہیں، میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، اگر علی کی گواہی قبول نہیں تو پھر علی کے فیصلے قبول کیوں ہوئے؟ فیصلوں کو تو ڈھیر ہے جو علی نے کیے، ایسے ایسے مشکل فیصلے، کتابیں بھری پڑی۔ یعنی کہ ایک فیصلہ ہے میری نظروں کے سامنے کہ حکومت کے پاس مولا علی کی حکومت نہیں تھی، حاکم کوئی اور تھا، اس کے دربار میں مسئلہ آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ ایک شخص مر گیا اور مرتا ہوا ایک وصیت لکھ کے چلا گیا ہے، اس وصیت میں اس نے 3 غلاموں کے کہا ہے کہ میرے 3 غلام ہیں، ان میں سے ایک غلام کو میری جائیداد آدھی اور بیٹی کا رشتہ دیا جائے، دوسرے غلام کو آدھی جائیداد جو باقیہ بچی وہ دی جائے، اور تیسرے غلام کو قتل کیا جائے، اور نام کسی کا نہیں لکھا۔ 3 غلام چھوڑ کے گیا ہے، وصیت لکھ کے گیا ہے، ایک غلام کو آدھی دولت بیٹی کا رشتہ، دوسرے غلام کو صرف آدھی دولت، تیسرے کو قتل، نام نہیں لکھا۔ وصیت بھی عمل کروانا واجب ہے، عمل کیسے کروائیں؟ بسم اللہ بسم اللہ، کیا بات۔ حکومت پریشان ہو گئی، تینوں غلام طلبگار تھے، ایک کہتا تھا دولت بھی میرا حق ہے، رشتہ بھی میرا حق ہے، یہ میرے بارے میں کہا، دوسرا کہتا نہیں یہ میرے بارے میں کہا، تیسرا کہتا میرے بارے میں کہا۔ اب اس دولت کو بھی کہیں لے کے جانا ہے، اس بچی کا رشتہ بھی دینا ہے، فیصلہ بھی عدل پہ کرنا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ ڈھونڈو علی کو چھوڑ کے عدل۔ حکومت پریشان، سر جوڑ لیا، کیا کیا جائے؟ آخر یہ طے ہوا ان کا فیصلہ ان پہ چھوڑیں جی۔ انہوں نے کہا کیا فیصلہ چھوڑیں؟ شریعت کا مسئلہ ہے، حل کرو۔ نبی زندہ ہوتے وہ لمحوں میں حل کر دیتے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی، پھر آخر میں بات یہ ہے ہم تخت کے وارث ہیں، علم کے وارث نہیں۔ ہم نے تخت سنبھالا ہے، علم محمد تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ علم محمد کہاں ہے؟ وہ گھر میں بیٹھا ہے، بسم اللہ، نام اس کا علی ہے۔ سرکاری قاصد بھیجا گیا، یا علی دربار میں آئیے۔ حکومت پریشان نہیں، شریعت مشکل میں آ گئی۔ واہ واہ واہ۔ کچھ بندے امیر المومنین کے دربار میں آنے کو تعلقات کے بہتر سمجھنے کی نشانی کہتے ہیں۔
میڈیکل سٹور میں ایک بندہ میڈیکل سٹور اس کے نام ہے, لائسنس اس کے نام ہے, وہ گھر میں گیا کھانا کھانے کے لیے, اپنے بچے کو اس نے کھڑا کیا, اس نے کہا بیٹا صرف تو نے غلے کا دھیان رکھنا ہے, کوئی آئے تو اس کو دینا چاہیے نہ کچھ نہیں. پیچھے سے ایک ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ لے کے آ گیا, اس نے کہا یہ دوائی ہے. بچہ جاہل تھا, اس نے جو ہاتھ میں آئی وہ دے دی. اسے سمجھا کہ شاید سمجھدار ہے, وہ دوائی لے کے چلا گیا. جس کو کھلائی مرض دگنا ہو گیا, مریض زیادہ بیمار ہو گیا, مریض تڑپنے لگا. وہ مریض کو لے کے دوبارہ میڈیکل سٹور پہ آ گیا. جب میڈیکل سٹور پہ پہنچا اس نے کہا کون سی دوائی دی ہے, یہ تو مرنے کے قریب آ گیا. اب وہ جو بٹھا کے گیا تھا وہ بھاگ کے آیا. اس نے آتے ہی صحیح دوائی ڈھونڈنی شروع کی, جلدی جلدی پہلے صحیح دوائی دی کہ مریض بچ جائے. اب اس سے پوچھو کہ دوائی بعد میں دینا, پہلے اس بچے کو پوچھ اس نے غلط دوائی کیوں دی. اس کا اس سے بعد میں پوچھوں گا, پہلے مریض بچاؤں. علی بھاگ کے دربار میں اس لیے آ جاتے تھے, ان سے بعد میں پوچھوں گا, پہلے شریعت بچاؤں. اگر شریعت نہ بچائی تو شریعت تو تباہ ہو جائے گی. کیا بات, کیا بات. اب کتنا مشکل مسئلہ ہے, اتنے سمجھدار بندے بیٹھے ہیں یہاں, اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو ہم میں سے کوئی حل کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں. اس کا مطلب کہ 1400 سال کے بعد بھی علم ترقی علی کے بغیر نہیں کر رہا. بے شک, بے شک. یہی سوال لے کے کسی بہت بڑے پی ایچ ڈی کے پاس چلے جاؤ, اسے کوئی یہ سوال حل کرے, کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ویسے بھی تعلیم تے عین لام یہ میم, یہ 5 حروف ہیں تعلیم کے, ان میں سے درمیان میں علی ہے. علی نکال دیا جائے پیچھے تم بچتا ہے, صرف تم رہ جاؤ گے پیچھے اگر علی نکال دیا. اب سوال آ گیا امیر المومنین دربار میں. امیر المومنین اے جانشین پیغمبر, یہ سوال آیا ہے, یہ شخص ایک وصیت لے کے کھڑا ہے اور یہ 3. امیر المومنین مسکرائے, مسکرا کے فرمائے ان تینوں کو میرے ساتھ بھیجو. امیر المومنین کا کمبر خیمہ لگا, علی حجرے میں آ کے بیٹھ گئے. فرمایا پہلے کو لے کے آؤ. پہلے کو لے کے آئے. علی نے اپنی تلوار نکال کے اس کے سامنے رکھی, رکھ کے کہا کیسی وصیت کر کے گیا تیرا مالک, کسی کا نام ہی نہیں لکھ کے گیا, اتنی بری وصیت. یہ پکڑ تلوار, جا اس کی قبر کھود, کاٹ دے اسے. اس نے امیر المومنین کی طرف دیکھا, اس نے کہا دولت بے شک نہ دے, رشتہ بھی مجھے نہیں چاہیے, مالک بھی حملہ نہیں کروں. امیر المومنین کی آواز سے دوسرے دروازے سے باہر بھیجو. کمبر اگلے کو بلا, علی بھائی پکڑ تلوار, حاکم کی قبر کھود. ایسی بری وصیت. اسے تلوار اٹھائی, حجرے سے باہر گیا, واپس آ گیا. نہیں یا علی, مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. علی فرمائے باہر نکالو, تیسرے کو بھیجو. تیسرا علی نے تلوار دی, تلوار لے کے چل پڑا. علی فرمایا کمبر اس کے پیچھے جا, قبر کھودنے لگے, اسے گرفتار کر لینا. قبر کھودنے لگا تھا, کمبر نے ہاتھ میں کڑی ڈال دی. تینوں کو لے کے علی اپنی ابا کو اپنے دوست پہ ڈالے ہوئے دربار میں آ گئے. ابھی لمحہ نہیں گزرا تھا, ابھی تو لوگ وہیں کے وہیں بیٹھے تھے. علی آئے, یا علی مسئلے کا کیا بنا؟ فرمایا حل ہو گیا. جس نے انکار کیا تھا, علی نے فرمایا آدھی جائیداد دو, رشتہ بھی اس کا ہے. جو آدھے رستے سے واپس آئے, نے فرمایا باقی جائیداد اس سے دو, اور جو قبر میں پہنچ گیا تھا اسے قتل کر دو. حاکم نے دے کے کہا یا علی آپ نے اتنی جلدی یہ مسئلہ ایسے حل کیا؟ اللہ نے فرمایا ان کی خون کے رگوں میں چلتی ہوئی وفا نے بتا دیا ہے کہ کس کی معلق کے ساتھ کتنی وفا تھی, کس کی معلق کے ساتھ کتنی وفا تھی. میں نے فیصلہ ان کی رگوں میں اترتی ہوئی وفا کی بنیاد پہ کیا. پورے دربار سے اش کی آوازیں آئیں, مرحبا یا علی, مرحبا یا علی, مرحبا یا علی. ہر کوئی علی کو داد دے رہا تھا. یہ کمدر نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دے کے کہا کہ جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتا وہ محمد کی وصیت کو کیا جانتا.
قریب پہنچ گئے کام ہو چکے. اچھا جی کتنا پیچھے جی. اقبال ہمیشہ لیٹ آتا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا اقبال شاہ بھی ہمیشہ لیٹ آتا ہے. چلیں انتظار ہے بابا سید اقبال شاہ جی کا کہ وہ تھوڑا قریب آ جائیں تو پھر آپ بور تو نہیں ہوگا جی. بات یہ تسلیم کی منزل ہے, اسے کہتے ہیں تسلیم کرنا. بطول جب چلی گئی تھی دربار میں, حکومت کو چاہیے تھا کہ جب زہرا نے کہہ دیا تھا نا کہ میرا ہے, اسے تسلیم کرنا تھا. واہ 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 واہ. مریم سے گواہ مانگے گئے تھے, مریم نے بیٹا پیش کیا تھا, قوم نے مان لیا تھا. واہ واہ. اس لیے تو عیسائی آج تک بچے ہوئے ہیں. یہ جتنے مختلف شکلوں کے آپ کو جانور نظر آتے ہیں یہ اللہ نے خلق کم کیے ہیں. یہ بگڑی ہوئی قومیں ہیں جن کی شکلیں مسخ ہو چکی ہیں. واہ واہ. ہم لوگ جو ہیں ہم ہر مچھلی نہیں کھاتے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے, کیونکہ وہ مخصوص نسل ہے, وہ مسخ شدہ قوم ہے. مسخ شدہ قومیں آج بھی جانوروں کی صورت میں یہاں پہ موجود ہیں. عیسائیوں کو اللہ نے مسخ کیوں نہیں کیا؟ واہ واہ واہ, بہت اچھے. خدا چاہتا صرف امت پیغمبر کو زندہ رکھتا. جب انہوں نے عیسیٰ کی تعلیمات ہی چھوڑ دی تھی, اسے اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا, خدا مسخ کر دیتا. اللہ نے مسخ بھی نہیں کیا, دنیا کی ظاہری حکومت بھی ان کو دے دی. مسلمان آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں اور حاکم بن کے بیٹھے ہوئے. متوجہ صاحبان میری طرف رہیے. صرف کیوں؟ انہوں نے مریم سے گواہ مانگا, مریم نے عیسیٰ پیش کیا, انہوں نے مان لیا. مریم نے ایک گواہ پیش کیا, قوم نے مان لیا. زہرا نے 2 گواہ پیش کیے, مان لینا چاہیے تھا. کہہ دیتے کہ بی بی تو آ گئی ہے دربار میں. میں اہل سنت بھائیوں سے محبت سے بات کر رہا ہوں, کوئی تان و تشنئی نہیں کر رہا, کوئی طنز کے تیر نہیں چلا رہا, محبت سے بات کر رہا ہوں. آج بھی مدینے میں چلے جاؤ, رسول کی قبر ہے, کسی بھی پوچھو یہ رسول کی قبر کہاں ہے, وہ کہتے رسول کے گھر میں. گھر میں کہاں ہے, وہ کہتے رسول بی بی عائشہ کے حجرے میں دفن ہے. اچھا تو آپ نے یہ لفظ کہا کہ بی بی کا حجرہ, تو رسول تو جو چھوڑ کے جاتے ہیں, رسول تو وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے. حجرہ بیوی کی ملکیت ہو سکتا ہے, باغ زہرا کی ملکیت نہیں ہو سکتا. میرے سنی بھائیوں, زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا. گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی, بیٹی دفن ہو جاتی تھی, جس کے بطن سے پیدا ہوئی اسے گھر سے نکال دیا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے جس نے بیٹی کو جنم دیا. بیٹیاں دفن کرنے والے معاشرے کے سامنے مصطفیٰ بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا ہے. عزت دی بیٹی کو. متوجہ میری بات کی جانب رہیے گا, میں بالکل متصل رہوں گا. آنکھیں اگر برس پڑیں تو برستی رہنے دیجیے گا. بیٹی کو آج ہم اپنی بیٹیوں کو حق دیتے ہیں. یہ حق ہم سے کس نے دلوایا؟ رسول. رسول نے بیٹی کی عزت بھی کروائی, بیٹی کو حق بھی دلوایا. میرے سنی بھائی مجلس پوری بھول جانا, لیکن آج رات کو بستر پہ بیٹھ کے اس نوکر کی یہ بات ضرور یاد رکھنا, جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو حق دلوایا تھا, اس کی اپنی بیٹی حق سے محروم چلی. پیکی جاگیر میں بیٹیوں کا حق ہوتا ہے, وراثت میں بیٹی حصے دار ہوتی ہے. ہاں پھر ہمارے گھروں کی تہذیب ایسی ہے کہ اکثر بیٹیاں بھائیوں کو حق چھوڑ دیتی ہے. ان کا شرعی طور پہ اگر وہ مانگے تو ان کا حق ہے, لیکن شریف بیٹیاں یہ کہتی ہیں نہیں, مجھے میرے گھر سے مل گیا ہے, میں اپنے گھر میں بڑی خوش ہوں,
میرے باپ کی جگیر ہے، میرے باپ کے بیٹوں کو نصیب ہو. بہنیں عدالت میں جا کے بیان دیتی ہیں، جج پوچھتا ہے بیٹا اپنی مرضی سے دے رہی ہو؟ وہ کبھی خوشی سے دے رہی ہو. میرے بھائی کا بخت سلامت رہے، میرے باپ کی جگیر